بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون۔ اور جب ان پر عذاب پڑتا اور عذاب واقع ہوتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر عذاب اٹھا دو گے، دور کر دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے، یعنی آزاد کر کے تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچتا ہے، پھر وہ پھر جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں آپ نے دو آیات طیبہ سورہ اعراف کی سماعت فرمائیں، آیت نمبر 134 اور 135۔ اس سے قبل آیت نمبر 133 میں اللہ تبارک و تعالی نے آل فرعون پر جو یکے بعد دیگرے ان کے بدعمالیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے بھیجا، اس کا تذکرہ آپ نے سرسری طور پر سنا۔ 5 قسم کے عذابوں کا آیت نمبر 33 میں ذکر ہے۔ طوفان، جراد یعنی ٹڈی، قمل، گھن یا جوئیں یا کوئی اور قسم کا کیڑا، اور ضفادع مینڈک، والدم اور خون۔ یہ 5 قسم کے عذاب یکے بعد دیگرے ان پر آئے۔ سب سے پہلے تو آل فرعون پر طوفان آیا، یعنی طوفانی بارشیں۔ اس قدر طوفانی بارشیں آئیں کہ پانی ان کے گھروں میں داخل ہو گیا، اور ان کی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان کی گردنوں تک پانی پہنچ گیا، وہ اس میں ڈوبنے لگے۔ اور کمال دیکھیے، ایمان کی طاقت دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، یعنی بنی اسرائیل، جو فرعون کو ماننے والے تھے وہ قبطی تھے، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے وہ بنی اسرائیل تھے، اور ایک ہی جگہ رہتے تھے، ساتھ ساتھ گھر تھے، ہمسائے تھے۔ ان طوفانی بارشوں میں ان کے گھر ڈوب گئے، لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، بنی اسرائیل والے، ان کے گھر اللہ نے بچا لیا، ان کے گھر میں پانی داخل نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے قبطی یعنی آل فرعون کہ اب تو ہم مر گئے ہیں، مہربانی فرمائیں ہمارے لیے دعا کریں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت نمبر 134 میں ہے کہ اے موسیٰ آپ ہمارے لیے
یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کریں ورنہ ہم سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفانی بارشیں روک دی، سیلاب ختم ہو گیا اور پھر فصلیں ہری بھری ہو گئیں، سبز و شاداب علاقہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہنے لگے کہ یہ جو پانی آیا تھا نا یہ تو ہمارے لیے بڑا فائدہ مند تھا، جب وہ اتر گیا ختم ہو گیا تو ہماری زمینیں اور اچھی ہو گئیں، ہمارے باغات ہماری فصلیں اچھی اگنے لگیں۔ اب نافرمانیوں پر پھر اتر آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے لگے، بنی اسرائیل کو تنگ کرنے لگے، ظلم و زیادتی کرنے لگے۔ پھر ان پر عذاب آیا جراد کی صورت میں، ٹڈیوں کی صورت میں، کہ ان کی فصلوں پر ان کے باغات پر ایسی ٹڈی پڑی ساری فصلیں سارے باغات اجاڑ دیے، پتے تک وہ جو ہے کھا گئی۔ پھر بھاگے بھاگے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضور دعا کیجیے، اب تو ہماری ساری فصلیں اور باغات اجڑ چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اللہ نے یہ جراد والا ٹڈیوں والا عذاب بھی ٹال دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، فصلیں دوبارہ ہو گئیں، باغات جو ہے پھر پھل دینے لگے، پھر نافرمان ہو گئے، پھر ظلم و زیادتی اور سرکشی پر اتر آئے۔ اس کے بعد قمل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کیڑا بھیجا، بعض نے قمل کا معنی جوئیں کیا ہے اور بعض نے یہ جو گون ہوتا ہے نا، گون، یہ بھی ایک کیڑا ہوتا ہے جو لکڑی کو کھاتا ہے یا گندم وغیرہ میں پڑ جاتا ہے اور اس کو کھا جاتا ہے، تو وہ جو قمل وہ کیڑا پیدا ہو گیا، پھر ان کی جو فصلیں باغات سب کچھ اجاڑ دیا، ان کی جو گندم تھی اس کو پڑ گیا، ان کی جو لکڑی تھی اس کو سب کو چٹم کر گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، دعا کریں اللہ یہ عذاب ٹال دے۔ اللہ کے پیغمبر نے دعا کی، عذاب یہ بھی ٹل گیا۔ پھر اللہ نے مہربانی فرمائی، پھر سرکشی پر اتر آئے۔ اس کے بعد ضفادع، مینڈک کو کہا جاتا ہے، مینڈک والا عذاب آ گیا۔ اس قدر کثیر تعداد میں مینڈک پیدا ہو گئے کہ ان کے برتنوں میں مینڈک، ان کے پانی کے مٹکوں میں مینڈک، ان کے سالنوں میں مینڈک، ان کے جناب جہاں بیٹھتے ہیں وہاں مینڈک، وہ بستروں میں مینڈک، جدھر بھی دیکھو مینڈک ہی مینڈک۔ بڑا مسئلہ بن گیا ان کے لیے، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں مینڈک چھلانگ لگا کے سالن میں، پانی پیتے ہیں دودھ پیتے ہیں مینڈک چھلانگ لگائے دودھ میں پانی میں۔ یہ بڑی مصیبت بن گئی ان کے لیے کہ اب کیا کیا جائے۔ پھر آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، دعا کی، اللہ نے یہ ضفادع مینڈکوں والا عذاب بھی ٹال دیا۔ اب مہینہ دو مہینے گزرے، پھر اپنی کرتوتوں پہ آ گئے، سرکشی کرنے لگے، نافرمان ہو گئے، اور ہر وقت جب عذاب آتا ٹلتا موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تو یہ وعدہ کرتے کہ ہم آپ کو مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو مکر جاتے، انکار کر دیتے۔ کیسی قوم تھی۔ پھر والدم، 5ویں نمبر پر، دم کہتے ہیں خون کو، پھر خون کا عذاب آیا۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا، بعض نے لکھا کہ ان کے ناک سے نکسیر پھوٹنے لگی، کوئی ایسا بندہ نہ رہا قبطیوں میں سے، آل فرعون میں سے، جس کے ناک سے نکسیر نہ پھوٹی ہو۔ اور بعض نے کہا کہ جو پانی تھا نا، ان کا پانی جو پیتے تھے وہ خون بن گیا۔ گھروں میں جو مٹکے بھرے ہوئے تھے، پانی کے برتن بھرے ہوئے تھے یا ندی نالے تھے، وہ جب جاتے تو جانے سے پہلے پہ نظر تو آتا پانی، جب پینے لگتے، استعمال کرنے لگتے تو وہ خون بن جاتا۔ فرعون کے پاس آ گئے،
کہ یہ کیا ہو گیا؟ فرعون کہنے لگا یہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا انہوں نے تمہاری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے، الیاذ باللہ۔ ایسے کرو جن برتنوں سے بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پانی پیتے ہیں ان برتنوں سے تم بھی پی لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہارے برتنوں پر جادو کر دیا ہے لہذا تم ان کے پاس جاؤ۔ اب وہ ہمسائے تھے، ایک علاقے میں رہتے تھے، کہتے ہم تو پیاس سے مر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے بنی سے ان کے پاس آتے ہمیں پانی دو، تو جب ان برتنوں کو وہ منہ لگاتے تو وہ پانی بھی خون بن جاتا، حتیٰ کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کے مرد و زن چھوٹے بڑے نوجوان وہ بل بنے لگے اور تڑپنے لگے۔ بالآخر عورتیں بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئیں کہ چلو اور نہیں تو ہماری پیاس بجھانے کے لیے اتنا ہی کر دو کہ اپنے منہ میں پانی ڈال کر وہ کولی ہمارے منہ میں کر دو، اس سے ہماری پیاس تو بجھ جائے گی، کچھ تو تسلی ہوگی۔ لیکن جو ہی وہ ہمسائی یا ہمسایا وہ ہمسائے کے منہ میں وہ کولی کرتا پیاس بجھانے کے لیے، تو جب اس کے منہ میں جاتا تو وہ خون بن جاتا، یعنی جتنا پانی تھا وہ سارا اللہ نے خون بنا دیا۔ اللہ اکبر، ان کے لیے، اور جو بنی اسرائیل والے تھے ان کے لیے پانی رہا اور آل فرعون کے لیے وہی خون بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آئے، کہیں دعا کریں اللہ یہ عذاب ٹال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے پھر عذاب ٹال دیا، لیکن پھر وہ مکر گئے، پھر انکاری ہو گئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ایک جگہ کہ اس کے بعد طاعون کی وبا آئی، پھر اس سے کافی لوگ یہ ہلاک ہوئے، بیماری پھیلی، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے دعا کی، وہ بھی ٹل گئی۔ لیکن اس قدر یہ ڈھیٹ اور ضدی قسم کے لوگ تھے اور سرکش اور نافرمان تھے کہ وہ وعدہ کرتے ایمان لانے کا، پھر مکر جاتے، عذاب آتا پھر آ جاتے، پھر مکر جاتے، یہ سلسلہ ان کا جاری رہا۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو، فرعون اور فرعونیوں کو، اگلی آیات طیبہ میں آ رہا ہے، دریا میں غرق کر دیا، ڈبو دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اس میں ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ سرکش اور نافرمان لوگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب خوشحال ہیں، اللہ کی مہربانی ہے، کھاتے پیتے ہیں، تو پھر اللہ بھی بھول گیا، اللہ کا رسول بھی بھول گیا، اولیاء وہ بھی بھول گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آنا، مساجد میں آنا وہ بھی بھول گیا۔ کون سی مسجد، کون سا مولوی، کون سا اللہ والا، کون سا فلاں، نہ، جب مصیبت پڑی تو پھر اللہ بھی یاد آ گیا، پھر رسول اللہ بھی یاد آ گئے، پھر مولوی صاحب بھی یاد آ گئے، پھر پیر بھی یاد آ گئے، پھر اولیاء اللہ بھی یاد آ گئے، پھر اللہ کے گھر اور مساجد اللہ بھی یاد آ گئے، پھر سجدے بھی کرتے ہیں۔ لیکن جو ہی خوشحالی ملی، مصیبت ٹلی، پھر دور ہٹ گئے۔ یہ سرکش اور نافرمان لوگوں کا وتیرہ رہا ہے، لیکن ایمان والوں کا یہ وتیرہ نہیں رہا۔ ایمان والے وہ امتحان میں ہوں، خوشحالی میں ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، ایمان والوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آنا نہیں چھوڑا، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آنا نہیں چھوڑا، علماء صلحاء کی بارگاہ میں آنا نہیں چھوڑا، اللہ کے گھر میں سجدہ ریز ہونے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جس حالت میں بھی وہ رہے وہ اپنے رب کو ہمیشہ یاد کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہمیں اپنے محبوب کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔